بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، جب قحط کی شدت ہوئی اور بلائے عظیم عام ہو گئی، تمام شہر قحط کی سخت تر مصیبت میں مبتلا ہو گئے اور ہر جانب سے لوگ غلہ خریدنے کے لیے مصر پہنچنے لگے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کسی کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں دیتے تھے تاکہ مساوات رہے اور سب کی مصیبت دور ہو۔ قحط کی جیسے مصیبت مصر اور دیگر ملکوں میں آئی، ایسے ہی کنعان میں بھی آئی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے سوا اپنے 10 بیٹوں کو غلہ خریدنے مصر بھیجا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن وہ آپ علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے اب تک 40 سال کا طویل زمانہ گزر چکا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہوگا، جبکہ یہاں آپ علیہ السلام تخت سلطنت پر شاہانہ لباس میں شوکت و شان کے ساتھ جلوہ فرما تھے۔ اس لیے انہوں نے آپ علیہ السلام کو نہ پہچانا اور آپ علیہ السلام سے عبرانی زبان میں گفتگو کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اسی زبان میں جواب دیا۔ پھر فرمایا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کی، ہم شام کے رہنے والے ہیں، جس مصیبت میں دنیا مبتلا ہے اسی میں ہم بھی ہیں، اور آپ علیہ السلام سے غلہ خریدنے آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کہیں تم جاسوس تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم سب بھائی ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں، ہمارے والد بہت بزرگ، زیادہ عمر والے اور صدیق ہیں، ان کا نام نامی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم 12 بھائی تھے، لیکن ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل گیا تو وہ ہلاک ہو گیا تھا، وہ والد صاحب کو ہم سب سے زیادہ پیارا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اب تم کتنے ہو؟ عرض کی 10۔ پھر فرمایا، 11واں کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ والد صاحب کے پاس ہیں، کیونکہ ہمارا جو بھائی ہلاک ہو گیا تھا وہ اسی کا حقیقی بھائی ہے، اب والد صاحب کی اسی سے کچھ تسلی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کی بہت عزت کی اور بڑی خاطر و مدارت سے ان کی میزبانی فرمائی، ان میں سے ہر ایک کا اونٹ غلے سے بھر دیا، اور سفر کے دوران جس چیز کی ضرورت درپیش ہو سکتی تھی وہ بھی عطا کر دی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو ان سے فرمایا، تم اپنے جس بھائی کو والد محترم کے پاس چھوڑ آئے ہو اسے میرے پاس لے آؤ۔ کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ میں ناپ مکمل کرتا ہوں اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتا؟ اگر تم اس کو لے آؤ گے تو 1 اونٹ غلہ اس کے حصے کا اور زیادہ دوں گا، اور کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں؟ اور اگر تم اس بھائی کو میرے پاس نہیں لاؤ گے جو تمہارے والد کے پاس موجود ہے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہیں، اور نہ تم غلہ حاصل کرنے کے لیے میرے قریب پھٹکنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، ہم اس کے باپ سے اس کے متعلق ضرور مطالبہ کریں گے اور خوب کوشش کریں گے یہاں تک کہ ہم اسے لے آئیں، اور بے شک ہم ضرور یہ کام کریں گے جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ ان لوگوں نے غلے کی جو قیمت دی ہے، غلے کے ساتھ ساتھ وہ رقم بھی ان کے بوریوں میں واپس رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنا سامان کھولیں تو اپنی جمع شدہ رقم انہیں مل جائے اور قحط کے زمانے میں کام آئے، نیز یہ رقم پوشیدہ طور پر ان کے پاس پہنچے تاکہ انہیں لینے میں شرم بھی نہ آئے، اور یہ کرم و احسان دوبارہ آنے کے لیے ان کی رغبت کا باعث بھی ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹ کر گئے تو بادشاہ کے حسن سلوک اور اس کے احسان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس نے ہماری وہ عزت و تکریم کی کہ اگر آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی ہوتا تو وہ بھی ایسا نہ کر سکتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اب اگر تم بادشاہ مصر کے پاس جاؤ تو میری طرف سے سلام پہنچانا اور کہنا کہ ہمارے والد تیرے حق میں تیرے اس سلوک کی وجہ سے دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی، اے ہمارے باپ، شاہ مصر نے ہم سے کہہ دیا ہے کہ اگر ہم بنیامین کو نہ لے کر آئے تو آئندہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا، اس لیے اب بنیامین کا جانا ضروری ہے۔ آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لا سکیں۔
ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے اور انہیں بخیریت آپ کے پاس واپس لائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے بیٹے بنیامین کے بارے میں تمہارا اعتبار کیسے کر لوں، حالانکہ اس کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تم نے جو کچھ کیا وہ جانتے ہو، اور اب بنیامین کے بارے میں بھی ویسے ہی بات کر رہے ہو۔ تمہارے بنیامین کی حفاظت کرنے کے مقابلے میں اللہ کی حفاظت سب سے بہتر ہے، اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے۔ جب انہوں نے اپنا وہ سامان کھولا جو مصر سے لائے تھے تو اس میں اپنی رقم کو بھی موجود پایا جو انہیں واپس کر دی گئی تھی۔ رقم دیکھ کر کہنے لگے، اے ہمارے والد محترم، اس سے زیادہ کرم و احسان اور کیا ہوگا کہ بادشاہ نے سامان کے ساتھ وہ رقم بھی ہمیں واپس کر دی جو ہم نے سامان کی قیمت کے طور پر دی تھی۔ لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ساتھ جانے کی اجازت دے دیں تاکہ ہم جائیں اور اپنے گھر والوں کے لیے غلہ خرید کر لائیں، اور ہم اپنے بھائی بنیامین کی حفاظت کریں گے، اور ہم اپنے بھائی کی وجہ سے اس کے حصے کا ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں۔ یہ اونٹ کے بوجھ کا غلہ دینا بادشاہ کے لیے بہت آسان بوجھ ہے، کیونکہ اس نے ہم پر اس سے زیادہ کرم و احسان فرمایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میں اس وقت تک ہرگز بنیامین کو تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ کی قسم کھا کر یہ عہد نہ دو کہ تم ضرور اسے واپس بھی لے کر آؤ گے، سوائے اس کے کہ تمہارا انتقال ہو جائے یا تم مغلوب ہو جاؤ اور بنیامین کو لے کر آنا تمہاری طاقت سے باہر ہو جائے۔ جب انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر عہد دے دیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر جانے کے ارادے سے نکلے تو آپ علیہ السلام نے سب بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹو، مصر میں ایک دروازے سے نہ داخل ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے جانا تاکہ بری نظر لگنے سے محفوظ رہو۔ یاد رہے کہ پہلی مرتبہ جب یہ لوگ مصر گئے تھے تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا، کیونکہ اس وقت تک کوئی یہ نہ جانتا تھا کہ یہ سب بھائی اور ایک باپ کی اولاد ہیں، لیکن اب چونکہ جان چکے تھے اس لیے بری نظر لگ جانے کا احتمال تھا۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے سب کو علیحدہ علیحدہ ہو کر داخل ہونے کا حکم دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہونا ان سے وہ چیز دور نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقدر فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو دیکھا جائے تو ان کا ایک ہی دروازے سے داخل ہونا یا مختلف دروازوں سے داخل ہونا دونوں برابر ہیں۔ ان کا مختلف دروازوں سے جانا اگرچہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو نہیں ٹال سکتا، لیکن بد نظری سے بچنے کے لیے یہ تدبیر اختیار کرنا حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک تمنا تھی جو انہوں نے پوری کر لی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تعلیم دی تھی، مگر اکثر لوگ وہ علم نہیں جانتے جو اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں کو دیتا ہے۔ جب وہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس اپنے بھائی بنیامین کو لے کر آئے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم نے بہت اچھا کیا۔ پھر انہیں عزت کے ساتھ مہمان بنایا اور جا بجا دسترخوان لگائے گئے اور ہر دسترخوان پر دو دو بھائیوں کو بٹھایا گیا۔ بنیامین اکیلے رہ گئے تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے، اگر میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی اکیلا رہ گیا ہے۔ یہ فرما کر آپ علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے دسترخوان پر بٹھا لیا اور اس سے فرمایا، تمہارے فوت شدہ بھائی کی جگہ میں تمہارا بھائی ہو جاؤں تو کیا تم پسند کرو گے؟ بنیامین نے کہا، آپ جیسا بھائی کس کو میسر آئے گا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا فرزند اور راحیل کا نور نظر ہونا آپ کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام رو پڑے اور بنیامین کو گلے سے لگایا اور فرمایا، بے شک میں تیرا حقیقی بھائی یوسف ہوں، تم اس پر غمگین نہ ہونا جو یہ کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں بھلائی کے ساتھ جمع فرما دیا، اور ابھی اس راز کی اپنے بھائیوں کو اطلاع نہ دینا۔ یہ سن کر بنیامین فرط مسرت سے بے خود ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے، اب میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، والد صاحب کو میری جدائی کا بہت غم پہنچ چکا ہے، اگر میں نے تمہیں بھی روک لیا تو انہیں اور زیادہ غم ہوگا، اور آپ کو روکنے کی اس کے علاوہ اور کوئی صورت بھی نہیں کہ آپ کی طرف کوئی غیر پسندیدہ بات منسوب کر دی جائے۔ بنیامین نے کہا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔